زیبا نہیں ہے دعوے عشق نبی ابھی، زیبا نہیں ہے دعوے عشق نبی ابھی، صورت بنی ہے ان کی نہ سیرت بنی ہے۔ نعرے لگاتے رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، اور ایک نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہ دوغلا پن ہے، یہ جھوٹی محبت ہے۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ وقال تعالی لقد كان في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر۔ بزرگان محترم، حاضرین مجلس، برادران اسلام، یہ ربیع الاول کا مہینہ آقائے نامدار سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، آپ کی تشریف آوری کا، آپ کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، جبکہ دنیا میں جہالت، بے دینی کا دورہ تھا، انسانیت مر چکی تھی، انسان حیوان بن چکا تھا۔ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ذرا سی بات پر جنگیں ہوتی تھی کہ تیرے گھوڑے نے میرے گھوڑے سے پہلے کیوں پانی پیا۔ لیکن قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کی تشریف آوری کے بعد 23 سال کی مدت میں وہ صالح انقلاب دنیا میں آیا کہ دنیا کے ہر کچے اور پکے گھر میں اللہ کا کلمہ پہنچ گیا۔ اصل میں ایمان نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت کا۔ ایمان نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت کا۔ جس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں، وہ دل کہلانے کے قابل نہیں۔ جس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں، وہ دل نہیں، ویرانہ ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آقا نامدار رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، او کما قال۔ بخاری کی اور سیاح کی روایت ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا، پورا مسلمان نہیں ہو سکتا، جب تک کہ میں اس کو اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے ماں باپ سے زیادہ
اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ ہر مسلمان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، لیکن ہماری اور صحابہ کی محبت میں فرق ہے۔ وہ واقعی محبت کے اور محبت رسول کے اور محبت خدا کے تقاضوں کو پورا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے جنگ بدر میں، غزوہ بدر میں کافروں کے طرف سے لڑ رہے تھے۔ جب گرفتار ہو کر آئے اور فدیہ دے کر چھڑایا گیا، کئی دن کے بعد اسلام لائے، تو ایک دن بیٹھے بیٹھے ابا جان سے کہنے لگے، ابا جان، جنگ کے موقع پر آپ کئی مرتبہ میری زد میں آئے، لیکن باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر! صدیق اکبر کا جواب سنیے۔ آپ نے فرمایا، بیٹا، اگر تو میرے ایک مرتبہ بھی میرے زد میں آتا تو میں بیٹا سمجھ کے نہیں چھوڑتا، خدا اور اس کے رسول کا دشمن سمجھ کر تجھے صفحہ ہستی سے مٹا دیتا۔ یہ محبت تھی صحابہ کرام کو اللہ اور اس کے رسول سے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کو امین الامت کہا جاتا ہے، وہ ان کا باپ حضور اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں دیتا، بہت ستاتا، حضور کو روحانی اور ذہنی تکلیفوں میں مبتلا کرتا۔ آپ بہت پریشان رہتے، ابو عبیدہ نے ایمان لائے لیکن باپ ایسا ستا رہا۔ ایک دن اس کے ظلم کی انتہا نہ ہوئی تو باپ کو جا کے قتل کر دیا۔ ابو عبیدہ ابن جراح نے جراح کو مار دیا۔ عبد الرحمن بادشاہ عربی رائٹر ہے، لکھتے ہیں فی سور صحابہ میں، اِنَّهُ لَمْ يَقْتُلْ أَبَاهُ، انہوں نے باپ کو نہیں مارا، انہوں نے باپ کو نہیں مارا، وَلَكِنْ قَتَلَ الشِّرْكَ الَّذِي كَانَ فِي صُورَةِ أَبِيهِ، اس شرک کو ختم کر دیا جو اس کے باپ کے ظالم کے صورت میں تھا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں مکہ مکرمہ میں مکہ والوں نے گرفتار کر لیا اور کئی دن قید میں رکھا۔ قید میں رکھنے کے بعد ایک واقعہ چھوٹا یہ پیش آیا کہ جو لوہے کے جنگلے میں اور لوہے کے پنجرے میں ان کو قید رکھا تھا، ایک چھوٹا سا بچہ کھیلتا ہوا وہاں پر ان کے پاس چلا گیا۔ 2 دن کے بعد ان کو پھانسی دی جانے والی تھی۔ وہ بچہ جا کے گود میں بیٹھ گیا، سامنے وسترا بھی پڑا ہوا تھا، لیکن آپ نے اس بچے سے پیار کیا اور ان کے گھر والوں کے اس بچے کو حوالے کیا۔ جب پھانسی کے پھندے پر ان کو چڑھایا جانے لگا تو پوچھا لوگ، لو کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکانک، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا بول دو کہ میری جگہ محمد ہوتے تو اچھا تھا، تو ہم تم کو پھانسی نہیں دیتے، صرف اتنا کہہ دو۔ اللہ اکبر! حضرت خبیب نے کہا، میری جگہ حضور کو پھانسی تو بڑی بات ہے، میرے جان کے بدلے حضور کو کانٹا بھی چبھے میں اس کو برداشت نہیں۔
صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ آج ہم بھی محبت کرتے ہیں، ہم بھی ہر ایمان والے کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ خود اللہ پاک نے قرآن میں کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جن لوگوں نے ایمان لایا، صرف ایمان لایا، اللہ اور اس کو رسول کو مانا، وہ اللہ سے بے حد بے پناہ شدید محبت رکھتے۔ نماز نہیں پڑھتا، اللہ کی نافرمانی میں ہے، پتہ کیسے چلتا کہ اس کے دل میں بھی گناہوں کے خاک کے نیچے ایمان کی چنگاری ہے۔ جب کوئی نالائق، بدتمیز، بے ادب اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، تو یہ گناہگار مسلمان جو مفتی اور علماء تو مشورہ کرتے ہیں کہ اس صورت میں کیا کیا جائے کر کے، لیکن وہ گناہگار مسلمان اپنی جان پر کھیل کر اس گستاخ رسول کو صف ہستی سے مٹا دیتا ہے اور جو ہے پھانسی کے پھندے پر چڑھ جاتا ہے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ کیا بات ہے؟ اس کو کس نے مجبور کیا اپنی جان کو دینے کے لیے؟ وہ محبت اور ایمان رسول کی چنگاری ہے جو اس کے گناہوں کے خاک کے نیچے دبی ہوئی۔ اس لیے کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنا کہ آپ ہی جناب ٹھیکیدار ہیں محب رسول کے۔ ہو سکتا ہو اس کے دل میں ایسی۔ ایک صحابی تھے، ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد عمل میں سستی ہونے لگی، حضور خاموش رہے۔ ایک مرتبہ اسلام پر دشمنوں نے حملہ کیا، حضور پر حملہ کیا غزوے کے اندر۔ حضور سے عرض کیا اللہ کے رسول اگر میں شہید ہو گیا تو جنت میں جاؤں گا؟ کہا یقیناً جاؤ۔ تلوار لے کر دشمنوں کے بیچ گھس گئے اور صف ہستی سے مٹا دیا کتنوں کو، اور خود بھی شہید ہو گئے۔ یہ محبت رسول ہے۔ مگر ہماری محبت جو ہے وہ زبانی جمع خرچ ہے۔ محبت کے لیے قرآن نے معیار مقرر کیا۔ ہم بہت ہوشیار، ذہین، بڑے عقل مند ہیں، کپڑا بھی خریدتے، ہمارے بچے تو بہت چیک کرتے ہیں، خوشبو بھی دیکھنا ہے تو اس کو بار بار سونگھ کر دیکھتے ہیں، گھی اصلی ہے کہ نقلی ہے وہ معلوم کرتے، شہد کے معلوم کرنے کا طریقہ ہے۔ ہماری خواتین سونا سچا ہے کہ کھوٹا ہے وہ جا کر سنار کی جو کسوٹی پر گھس کر دیکھتی ہے۔ تو کیا ہماری محبت رسول خدا کا کوئی معیار نہیں ہوگا؟ یقیناً اس کا بھی ایک معیار ہے، اس کی ایک کسوٹی ہے۔ اس معیار پر اگر ہماری زندگی ہے تو اتنے ہم محبت رسول میں سچے ہیں، اور جتنے ہم اس معیار سے دور ہیں اتنے ہم ناقص اور کمزور ہیں۔ وہ معیار قرآن پاک میں دیا، سورہ آل عمران میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، آپ کی پیاری زبان سے کہہ دیجئے کہ ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر واقعی تم اللہ اور اس سے محبت کرتے ہو تو اس کا معیار، اس کی کسوٹی صرف اور صرف اتباع رسول ہے۔
جو جتنا اللہ کے رسول کے طریقے پر چلے گا، ان کی پیروی کرے گا، ان کی زندگی اپنائے گا، ان کو سنتوں کو زندہ کرے گا، اتنا وہ محبت رسول خدا میں سچا ہوگا، اور جتنے طریقے سے دور ہوگا اتنا کمزور اور ناقص ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ صاحب بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، نعرے لگاتے ہیں، رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، اور ایک نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہ دوغلا پن ہے، یہ جھوٹی محبت ہے۔ عربی کے شاعر نے بڑی پیاری بات کہی۔ عربی کے شاعر نے کہا تاصل الہ وانت تظہر حبہ، اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے اور اللہ سے محبت کا اظہار بھی کرتا ہے۔ ان ھذا فی الفعال بدیع، بے شک یہ بات عجائبات زمانہ میں سے کہ محبت کا بھی دعویٰ کر رہے اور نافرمانی بھی کرتے جا رہے ہیں، یہ عجوبہ ہے کہا۔ فَإِن كُنْتَ صَادِقًا فِي حُبِّكَ، اگر تو واقعی اللہ رسول کی محبت میں سچا ہے، فَأَطِعْهُ، تو ان کی فرما برداری کر، ان کی بات کو مان، ان کے احکام پر چل، ان کی زندگی جو انہوں نے بتائی اس کو اپنا۔ فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ يُطِيعُ، محبت کرنے والا اپنے محبوب کی ہر بات کو مانتا۔ دوستو، اللہ والوں نے یہ کر کے دکھایا ہے، سنتوں کا اہتمام کیا ہے۔ ہمارے پاس دعوی ہی دعویٰ ہے، اللہ ہم کو عمل کی زندگی عطا فرمائے۔ زیبا نہیں ہے دعوی عشق نبی ابھی، زیبا نہیں ہے دعوی عشق نبی ابھی، صورت بنی ہے ان کی نہ سیرت بنی ابھی۔ خالی محبت کا دعویٰ کرنا الگ چیز ہے، عمل کر کے دکھانا الگ چیز۔ کافروں کے ساتھ بھی اخلاق کا معاملہ ایسا کیا کہ لوگ نے ایمان لائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا واقعہ ہے کہ آپ نے ایک جنگ کے موقع پر ایک پہلوان کو اٹھا کے پٹک دیا اور اس کے سینے پر چڑھ کر اب اس کی تلوار سے گردن الگ کرنا چاہتے تھے کہ اس نے منہ پہ تھوک دیا، منہ پہ تھوک دیا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب وہ شخص پریشان ہو گیا کہ اب تو ان کو مجھے اور ذلیل طریقے سے قتل کرنا چاہیے تھا، کیا بات ہے؟ پیچھے پیچھے جانے لگا۔ حضرت علی دوسرے دشمنوں کے طرف جانے لگے، کہا ایک بات بتا دو، تم مجھے قتل کر رہے تھے، میں نے تھوک دیا تو تم نے مجھے چھوڑ دیا۔ کہا جب تک تو نے تھوکا نہیں تھا، تجھے اللہ کا دشمن، اللہ کا باغی اور جو ہے اللہ کے رسول کا دشمن سمجھ کر صفحہ ہستی سے مٹا رہا تھا، اللہ کی رضا کے خاطر۔ جب تو نے منہ پر تھوک دیا، اب اگر میں تجھے قتل کرتا تو اللہ کے لیے نہیں کرتا، اپنے غصے اور انتقام کی آگ کو بجھانے کے لیے ایسا کرتا۔ اس نے میدان جنگ میں کلمہ پڑھ لیا، جن کا مقصد لڑنا بھی یہ ہوتا ہے۔ اصل چیز میرے بھائی عمل اور کردار اور اتباع رسول اس کا معیار ہے۔ اللہ والے اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اللہ والے محبت کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ یہ 1400 اولیاء کرام آئے، کائے کے لیے آئے یہاں ہندوستان میں، دکن میں، آپ کے خلد آباد میں؟ یہاں بزنس کرنے آئے، حکومت کرنے آئے، شادیاں کرنے آئے،
صرف اور صرف اللہ کا رشتہ بندوں سے جوڑنے کے لیے آئے تھے محبت سے، اور انہوں نے یہ کام کیا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سنتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ فرمایا ایک دن ایسا ہوا کہ عشاء کی نماز کے وقت جو ہے میں نے وضو کیا تو وضو میں خلال کرنا سنت ہے، اس طرح انگلیوں کا خلال بھول گیا۔ اب کوئی بھی مولوی مفتی سے پوچھے تو بولیں گے 4 فرض کرے تو وضو ہو گیا، لیکن حضور کی سنت کے معیار کا وضو جو اللہ والا ہوتا ہے اس کی پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے، اس معیار میں سنت رسول چھوٹ گئی، خلال چھوٹ گیا۔ حضرت عشاء کے بعد سنتوں سے فارغ ہوئے، اوراد و وظائف سے، اور جلدی سو گئے۔ آدھی رات کے بعد نصف شب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھو خواب میں شیطان بھی آ سکتا ہے، بڑے بزرگ کی، بڑے عالم کی شکل میں کہ تم نے بہت عبادت کر لی، اب نماز معاف، معراج ہو گئی تمہاری، جاؤ اب یہ خوش ہو رہا جناب، وہ شیطان ہے۔ شیطان صرف اور صرف اللہ کے رسول کی شکل میں نہیں آ سکتے، خواب میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی، کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے واقعی مجھے دیکھا، شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور نے مجھ سے فرمایا معین الدین ہم سے محبت بھی کرتے ہو اور ہماری سنتوں کو پامال بھی کرتے ہو، اشارہ کیا۔ آج ہم نے کتنے فرائض کا جنازہ نکالا، کتنی سنتیں ہماری زندگی سے نکل گئی۔ ہمارے معمولات اور ہمارے معاملات کو دیکھ کر لوگ ایمان لاتے تھے، کہاں ہے وہ امانت داری، وہ سچائی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی نہ صرف تعلیم دی بلکہ آپ کی امانت اور سچائی کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے۔ ہم غیروں کے طرح ایک دن کا ذکر کر لیتے ہیں، ہم کبھی ہمارے یہ جو دیوار نفرت کی ہمارے ملک میں بڑھتے جا رہی ہے، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ کام جو ہمارے ذمہ تھا وہ ہم نے ایک دم ایک سر چھوڑ دیا۔ یہ جرم ہے ہمارا بہت بڑا کہ برادران وطن تک جن اخلاق اور کردار اور خیر سگالی کے ساتھ حضور اور صحابہ نے پیغام پہنچایا، وہ کام ہم نے نہیں کیا۔ اب ایک برادر وطن کو بلاؤ گھر پر، ان کو بتاؤ، ان کو کچھ نہیں معلوم، معاف کیجئے ہم کو بھی کچھ نہیں معلوم حضور کی سیرت کے بارے میں۔ 13,000 کتابیں حضور کی سیرت پہ لکھی ہوئی ہے، ایک کتاب بھی اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتا الا ماشاءاللہ گھر میں، بس فخر کر رہا ہے میں یہ پڑھا رہا ہوں اسکول میں، وہ پڑھاؤ۔ ارے ان کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، ان کو آرکیٹیکٹ بناؤ، ان کو اچھا تعلیم یافتہ بناؤ، مگر پہلے ان کو سچا اور پکا مسلمان بناؤ۔ ان کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت بھر دو، آل رسول کی محبت بھر دو، اہل بیت کی محبت بھر دو۔ حضور نے خود فرمایا بچوں کو یہ سب چیزیں ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ خواب سے ایک دم گھبرا کے بیدار ہوئے گئے، اور اس کے بعد انہوں نے عشاء کی نماز کا وضو لوٹایا پوری سنتوں کے ساتھ۔ عشاء کی نماز لوٹائی۔ ان کے حیات خدمات میں لکھا ہے
کہ نہ صرف اس دن کی عشاء لوٹائی بلکہ جب سے شعور سنبھالا جب سے نمازیں لوٹائی ہیں، پتہ نہیں کتنی سنتیں چھوٹی۔ آج ہم جو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں وہ حضور کا طریقہ چھوڑ کر حالات ایسے ہو رہے ہیں۔ آؤ ہم اپنے نبی کے اخلاق کو خود بھی عمل کرو، ہمارے برادران وطن تک پہنچاؤ، ان کو بتاؤ کہ مسجد ہمارے نبی نے کس لیے بنائی تھی، مسجد میں کیا ہوتا ہے۔ صرف خدا وحدہ لا شریک کے سامنے ہم پیشانی ٹیکتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جس در پہ سر نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے۔ سمجھاؤ ان کو کہ جس در پہ سر نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، جو ہر در پہ جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، ان کی فطرت میں توحید ہے۔ میں آپ کو یہ بات حدیث سے بتاتا ہوں کہ حضور نے فرمایا ہر بچہ دنیا کا وہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ، اس کا ماحول، اس کو جو تو یہودی، نصرانی، مجوسی، لیکن جب ان کے سامنے یہ بات جاتی ہے تو اس کا ہم پہنچاتے ہی نہیں۔ اپنے نہ بچوں کی تربیت ویسی کر رہے ہیں، نہ ان کے حق پورا کر رہے ہیں۔ برادران وطن کا سب سے بڑا حق یہ ہے ہم پر کہ ہم ان کو جہنم کے راستے سے ہٹائیں، نرک کے راستے سے ہٹا کر جنت اور سورگ کے راستے پر ڈالیں گے تو وہ آپ کو اپنا خیر خواہ سمجھیں۔ ہم کو تمہاری دنیا سے کوئی مطلب نہیں، ہم چاہیں گے کہ آپ بھی جو ہے ہمیشہ کے لیے کیا جائے، جنت میں جائیں۔ اور یہی ہمارے تمام انبیاء کا مشن تھا، یہی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا کہ کوئی انسان جو ہے جہنم میں نہ جائے، سب کو جنت کا راستہ آپ نے بتایا، اور اہدنا الصراط المستقیم کی ایسی دعا بتائی کہ انسان اس پر قائم اور دائم رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو حضور کی سچی محبت عطا فرمائے، اور عمل کرتے ہوئے کردار کے ساتھ برادران وطن تک جس طرح بھی ممکن ہو اس پیغام محبت کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔